بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف رمضان شریف کی اہم ترین عبادت اور روزوں کے ساتھ دوسری اہم ترین عبادت ہے جو روزوں کے دنوں ہی میں سر انجام دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ عبادت رمضان کے آخری عشرے کی بالکل ابتدا میں سے شروع ہو کر آخری عشرے کے اختتام تک جاری رہتی ہے۔ یہ عبادت اعتکاف کا ذکر پہلے گزشتہ امتوں میں بھی یہ بات کی جاتی رہی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کا خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ذکر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ان سے عہد لیتا ہے، ان سے اس بات کا ایک قسم کا حلف لیتا ہے کہ وہ اب آپ کا جو پکا پختہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ حرم شریف کو یعنی خانہ کعبہ کا جو علاقہ ہے طواف اس مطاف کو، خانہ کعبہ کے عمارت کو، مسجد کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ یا نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعتکاف کی بات پہلی امتوں میں بھی رہی ہے۔ اسلام کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو معمول بنایا، آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ اگر ایک سال اعتکاف کا کس وجہ سے چھوٹ گیا تو اگلے سال آپ نے پھر 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو اس لیے محبوب ترین عبادت میں شمار کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے کہ اللہ کا مہینہ رمضان ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ نے کہا کہ روزہ میری عبادت ہے، میں اس کو خود اس کا بدلہ دوں گا، اس کی جزا میں خود دوں گا، اس کا انعام میں خود دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے عید الفطر کا ایک تہوار دیا جاتا ہے جو بطور انعام دیا جاتا ہے، یعنی یہ اس ماہ سیام ماہ رمضان کا کی وجہ سے ہمیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تحفہ دیتا ہے۔ اب اعتکاف جب شروع کیا جاتا ہے تو یہ 20 رمضان مبارک کی نماز عصر سے کے بعد اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ لاکھوں فرزندان توحید ملک باقی اور پوری دنیا اسلام میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ مرد حضرات کو اعتکاف مسجد میں بیٹھنا چاہیے، مساجد میں بیٹھنا چاہیے، ان کے لیے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا بنا ہے۔ خواتین گھروں میں ایک جگہ محسوس کر کے اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اب اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا پنجابی زبان میں یعنی اگر ترجمہ کیا جائے تو وکھرا ہی مزہ آتا ہے۔ یہ خالصاً اللہ کی ساتھ لو لگانے والی بات ہے، تنہائی میں بیٹھ جانا، اللہ کی طرف جان رکھنا۔ ایک تو روزہ ہے، کھانے پینے کی حلال چیزیں بھی، حرام چیزیں تو حرام ہی ہیں، حلال چیزیں بھی روزے کے دوران اس کو حرام کر دی جاتے ہیں روزداروں کے لیے، لیکن اس کے لیے روزدار کام، اپنے دنیاوی کام، تجارت کے کام، پڑھائی لکھائی کے کام اور دوسری کام سارا انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اعتکاف میں اب کام بھی حرام ہو جاتا ہے قسم کا۔ اب صرف کام کرنا تو اللہ کے لیے کرنا ہے، مسجد میں بیٹھنا تو اللہ کے لیے، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، یہ کام کریں، اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ روزہ افطار کریں، اب رات کا بھی روزہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتکاف وہ عبادت ہے جو دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات کے روزے کی بھی عبادت ہے، یعنی مسجد سے یا اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب باہر چلے گئے تو سب کیے کرائے پر پانی پھر گئے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور اعتکاف میں غیر ضروری یعنی اپنی الگ تو لو لگانے کے علاوہ اور باتیں، دنیاوی باتیں، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمارے یعنی اعتکاف کرنے والے بھائی حضرات، بہن بھائی حضرات وہ موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہوں گے، میرا خیال ہے، میں دیکھا تو نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا لیکن نظر یہ آتا ہے کہ وہ اللہ سے لو لگانے کے اس کے اپنے موبائل کے ذریعے اللہ سے لو لگاتے ہوں۔ اور اگر اللہ کا ذکر قرآن پاک سے سنتے ہیں، اللہ کے مسئلے وہ تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کا بہانہ لے کر کچھ اور کرتے ہیں تو پھر اللہ جانے اور وہ جانے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔
ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں بھائی صاحب ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اعتکاف کا مزہ اڑ جائے گا۔ یہ بہاروں کی بہار مہینہ ہے، یہ اس مہینے کی بہار آخری 10 دن ہے۔ ان آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف وہ عبادت ہے جو بہار اندر بہار ہے، جو بہار پورا بہار اس کو خراب نہ کیا جائے۔ یہ آپ سے گزارش بھی ہے، آپ کو مشورہ بھی ہے، اور آپ کو یہ معاملہ بنانے کی درخواست بھی ہے۔ ایک بات، اب دوسری بات یہ کہ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کے عام تو 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہے اعتکاف واجب۔ واجب اعتکاف وہ ہے جب کوئی بندہ نظر مانتا ہے، کوئی منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، اور وہ کام ہو جاتا ہے، اگر ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، اور وہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا تو پھر وہ اپنے وعدہ پورا کرتے ہوئے اعتکاف بیٹھ رہا ہے۔ یہ اعتکاف واجب ہے، یہ ضرور کیا جانا چاہیے، یہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کیا جاتا ہے، جو رمضان شریف کے مہینے میں رات کو مساجد میں بیٹھ کر مخصوص ادا کی بات کی جاتی ہے۔ تیسرا اعتکاف مستحب ہے۔ مستحب اعتکاف وہ ہے کہ جو کسی وقت، کسی ٹائم، کسی جگہ، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مسجد میں آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جب مسجد میں داخل ہو تو نیت کر لی جائے کہ یا اللہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں تو میں یہاں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو وہ اعتکاف شمار ہو جائے گا۔ یہ مستحب اعتکاف ہے۔ عام طور پر علماء حضرات، صوفی حضرات کا یہ معمول ہے، وہ صوفی حضرات بتاتے بھی رہتے ہیں کہ یہ وعدے کے ثواب ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے ثواب کمانے والی بات ہے۔ اب مسجد میں جانا، نماز تو پڑھنی ہے، تو بس صرف اس طرح کہ اس وقت مسجد داخلے وقت جب بندہ مسجد میں داخلے کی نیت کرتا ہے اپنا کہ میں بند کر دوں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، داخل میں وقت دعا پڑھتا ہے دائیں پاؤں ادھر رکھتے ہوئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے ساتھ ہی نیت کر لے گئے اللہم انی نویت الاعتکاف۔ مسجد میں جب داخل ہوتا ہے تو بندہ نیت کرتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ میں تمہارے اللہ تعالیٰ مجھے باب رحمت میں داخل ہوا اور کھول دے۔ اس کے ساتھ نیت کر کہ میں اس نماز کی، جس نماز کے لیے میں مسجد میں آیا ہوں، اس وقت تک جب تک میں مسجد میں رہوں اعتکاف کی نیت بھی کر لوں۔ اگر یہ معمول بنا لیا جائے تو بہت آسان اس کا ہے کہ مسجد میں بندہ داخل وقت، خارجی کے وقت دعا تو پڑھتا ہے، تو یہ دعا اگر ساتھ میں پڑھ لی جائے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ مستحب اعتکاف ہے۔ یہ برکتوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کی تخلیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مشینری کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نسخے بیان کر دیے جس سے ہم اس مشینری میں کوئی فالٹ آ جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اس کو دور کرنے کا طریقہ علاج بتا دیا گیا ہے۔ تو اعتکاف ایسی شاندار، ایسی جاندار، ایسی خوشگوار عبادت ہے جس کا جس کے لطف اندوزی سے وہی آگاہ ہو سکتا ہے جو اعتکاف میں بیٹھے گا۔ اعتکاف کے دوران اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے احباب کے لیے، بالخصوص اپنے وطن پاکستان کے لیے، اور یہ تشویش کی بات ہے کہ ملک میں اس وقت جو یہ لہر پھیلی ہوئی ہے بد امنی کی، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جانا چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے، دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہو، لیکن دعا مسلمان کا وہ ہتھیار ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، خاص کر اعتکاف کرنے والے حضرات دعا کریں وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور ہماری جو مفلوق الحالی کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے، ہمیں ہمارے رمضان کے روزے اور رات کو جاگنا اور اعتکاف کے عمل کو بھی قبول فرمائے، ہمیں ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔